کہ ہر خیر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. الخیر کلہ، تمام کی تمام خیر. پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ یہ بتائیے کہ مالک ہونا خیر ہے یا مالک نہ ہونا خیر ہے؟ مالک ہونا ہے خیر. خیر ملی ہے سرکار کو کل، پتہ چلا سرکار ہے مالک کل. تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہے الخیر کلہ. اس کا مطلب یہ کہ ہر خیر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. الخیر کلہ، تمام کی تمام خیر. السمیع کون؟ البصیر کون؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے دیکھنا خیر ہے یا نہ دیکھنا خیر؟ دیکھنا ہے خیر. خیر ملی ہے سرکار کو کل، سرکار کا دیکھنا ہوا کل کا کل. اب یہ بتائیے سننا خیر ہے یا نہ سننا خیر؟ سننا ہے خیر. اور خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا سننا کل کا کل. سنتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، مگر ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا بہت ہی محدود ہے، اور اللہ کا دیکھنا لامحدود ہے. ہم سنتے ہیں، سمیع ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بصیر ہیں، مگر اللہ کل کا کل سنتا ہے، کل کا کل دیکھتا ہے. اللہ السمیع ہے اور اللہ البصیر ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی السمیع اور البصیر ہے، یعنی کہ کوئی اور بھی جو ہے اس کا بھی دیکھنا اللہ کی طرح کل کا کل اور اس کا سننا کل کا کل، تو اس آیت کی بھی نفی ہوتی ہے اور شرک بھی لازم آتا ہے. اس کے لیے تو آپ کو آیات کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اندر جھانکیں تو آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ہے کہ پوری کی پوری دنیا کے سارے گھروں میں، کے سارے بیڈ رومز میں رات کو میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ ہر چیز دیکھیں بھی اور ہر چیز سنیں بھی. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میں رتی برابر بھی انسانیت ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں ہے. وہ تو اس دنیا میں جب چلا کرتے تھے تو تب بھی کسی کے گھر کے اندر تانک جھانک نہیں کیا کرتے تھے، تب بھی کسی نامحرم کے چہرے پہ ان کی نظر نہیں پڑتی تھی. اور جو ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے. پوری کائنات کا کل علم کس کے پاس؟ اچھا یہ بتائیے کہ علم خیر ہے یا علم نہ ہونا خیر ہے؟ علم خیر ہے. علم خیر ہے. علم ہے خیر. خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا علم ہوا کل کا کل. علم جو ہے کل کا کل وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. آیت الکرسی تو ہم روز پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے. سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے. اور جس کا علم کل کا کل ہوگا صرف اور صرف اسے ہی یہ سارے کے سارے واقعات پتہ ہوں گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ واقعات ہم نے نہیں بتائے اور آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ کل کا کل علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ یہ بتائیے کہ مالک ہونا خیر ہے یا مالک نہ ہونا خیر ہے؟ مالک ہونا ہے خیر. خیر ملی ہے سرکار کو کل، پتہ چلا سرکار ہے مالک کل. آئیے اب قرآن سے دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ پوری کائنات کا کل مالک اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی.
یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اسی کی ملکیت ہے، یعنی کہ مالک جو ہے پوری کی پوری کائنات کا کل وہ صرف اللہ ہے۔ حرام حلال کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تشریعی بھی عطا فرمایا اور اختیارات تکوینی سے بھی نوازا۔ اختیارات تشریعی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ اور اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ نمبر 3، حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَأُحِلُّ حَرَامًا، ترجمہ بے شک میں کسی حرام چیز کو حلال کرنے اور حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ کائنات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اسی طرح ہم اختیار تکوینی کے بھی قائل ہیں کہ آپ کائنات کے نظام پر تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے فرما دیے۔ اور اب یہ بریلوی عالم ایک معجزہ بتا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ غلط نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پوری کی پوری کائنات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، یعنی کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ اب ہم ایک آیت میں دیکھتے ہیں کہ آیت اس بارے میں کیا کہتی ہے، معجزوں کے بارے میں آیت کیا کہتی ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78، اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کر آئے۔ اس آیت میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ معجزوں پہ کس کا اختیار ہوتا ہے اور مختار کل کون ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مختار کل ماننا اللہ کے برابر شریک کرنا ہے اور شرک کرنا ہے، اور اس سے متعدد آیات کی نفی بھی لازم آتی ہے۔ مختار کل کون؟ نبی مختار کل ہے، مختار کل ہے، مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ شعر تو ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یہ مصرع ہمارا عقیدہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات پیش کرتا ہوں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے متعلق چند آیات ہیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 56 سورہ نمبر 28، اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 63 سورہ نمبر 8، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ اور یہ تو تھی ایک آیت لانے کی بات۔ اب اگلی بات دیکھتے ہیں کہ کیا کسی ایک آیت میں بھی کوئی چھوٹی سی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15، اور وہ لوگ جو ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ نہیں کوئی اور قرآن لے کے آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی بھی کروں، میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ
نازل کی گئی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور ہم نے ان کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔ شاعری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری پہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مختار کل ماننا اللہ کے برابر شریک کرنا ہے اور شرک کرنا ہے، اور اس سے متعدد آیات کی نفی بھی لازم آتی ہے۔